رمضان یعنی وہ مہینہ جس کی ایک رات نے 1400 سال پہلے اتہاس کا دھارا بدل دیا۔ یہ وہی مہینہ تھا جب اسلام نامی وہ سورج ادے ہوا جس کی تپش نے دنیا کے ہر ظالم اور ہر فرعون کے تخت ہلا دیے۔ یہ وہی مہینہ ہے جب مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ میں پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ زمانہ تھا سال 610 عیسوی کا، جب غار ہیرا کی خاموشی میں ایک عرب تاجر محمد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کچھ تلاش رہے تھے، ایک ایسی سچائی جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی، ایک ایسا مقصد جو انہیں پتا تھا لیکن اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ لیکن پھر ایک لمحے میں وہ خاموشی ٹوٹ گئی اور وہ سچائی ظاہر ہو گئی، اور آسمان کے پردوں کو چیرتے ہوئے ایک نور غار ہیرا میں داخل ہوا جس نے حکم دیا، پڑھو پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ پیغام اللہ کی طرف سے تھا۔ قرآن کی پہلی آیت نازل ہو چکی تھی اور اس رات کا آغاز ہو چکا تھا جسے نام دیا جانا تھا لیلۃ القدر کا۔ وہ رات، وہ مقدس لمحہ ہی اسلام کے اس مبارک مہینے کی بنیاد بنا جسے آج ہم رمضان کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنے لیے چنا، دنیا کی اس مقدس ترین کتاب کو نازل کرنے کے لیے جسے ہم قرآن کے نام سے جانتے ہیں۔ رمضان ہمیشہ سے ایک مقدس مہینہ نہیں تھا، بلکہ یہ عرب کے عام مہینوں کی طرح تھا، لیکن اسلام کی آمد نے اس کا سروپ ہی بدل دیا۔ قرآن کے نزول کے ساتھ ہی یہ وہ مہینہ بن گیا جس نے انسانیت کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ لیکن روزہ کیسے رمضان کا حصہ بن گیا، اسے جاننے کے لیے ہمیں 1400 سال پیچھے جانا ہوگا، جب مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر رہے تھے۔ 7ویں صدی عیسوی میں عرب ایک ایسی سرزمین تھی جہاں ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، جہاں شرک اور بت پرستی کعبہ کے منبر و محراب میں داخل ہو چکی تھی۔ حالات یہ تھے کہ مسلمانوں کو اسلام کا پرچار پرسار کرنے کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر رہے تھے۔ شروعاتی دنوں میں رمضان مسلمانوں کے لیے بھی کسی عام مہینے کی طرح ہی تھا، لیکن مکہ سے ہجرت کے بعد مسلمانوں نے جب مدینہ کو اپنی کرم استھلی بنایا تو ہجرت کے دوسرے سال ہی اللہ نے سورہ بقرہ میں حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر کیے گئے تھے۔ اس آیت کے نازل ہوتے ہی روزہ رکھنے کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ یہی وہ دور تھا جب رمضان المبارک کو سرکاری طور پر روزہ رکھنے کا مہینہ قرار دیا گیا۔ دنیا میں لاکھوں طوفان آئے، ہزاروں جنگ کے میدان سجے، نہ جانے کتنی بار مسلمانوں کے سامراجیہ کو مٹی میں ملا دیا گیا، لیکن مسلمان رمضان کے روزوں اور اپنی عبادتوں کے ساتھ ڈٹے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو مسلمان اور بھی شدت سے ان روزوں کا اہتمام کرنے لگے۔ اسلام سے پہلے بھی دوسرے دھرموں میں روزوں کا تصور موجود تھا۔ عیسائی اور یہودی بھی خاص دنوں میں روزہ رہا کرتے تھے، لیکن اسلام وہ واحد مذہب تھا جس نے اسے اپنے دھرم کا مول استمبھ بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں مہینے میں 3 دن روزہ رکھے جاتے تھے، وہیں موسیٰ نے کوہ طور پر لگاتار 40 دن روزے رکھے تھے۔ لیکن اسلام نے کچھ ایسا کیا کہ قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان پر رمضان کے 30 روزے فرض قرار دے دیے گئے۔ 30 روزوں کے فرض ہونے سے پہلے مسلمان ہر مہینے 3 روزے رہا کرتے تھے۔ یہ وہی روزے تھے جن کی شروعات آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ آدم دنیا کے پہلے انسان تھے جنہوں نے سب سے پہلے روزہ رکھا۔ رمضان صرف ایک مہینہ ہی نہیں بلکہ یہ جسم سے لے کر روح کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ رمضان عربی بھاشا کے رمز شبد سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جلا دینے والی یا روشن کر دینے والی آگ۔ جس طرح کوئی آگ کسی دھاتو کو جلا کر چمکدار بنا دیتی ہے، ویسے ہی رمضان کا مہینہ اور اس کے روزے انسان کے جسم کو پاک کر دیتے ہیں۔ ویگیانکوں کی مانے تو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان میں کینسر، شوگر جیسی بہت سی بیماریاں نہیں ہوتی۔ امریکہ کے ویگیانکوں نے 200 سے ادھک بیماریوں کی لسٹ جاری کی ہے جن کا روزوں کے مادھیم سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ روزہ کینسر، شوگر، دل کی بیماریوں، الزائمر، پارکنسن اور پیٹ سے جڑی بہت سی بیماریوں کے ہونے کی سمبھاوناؤں کو ختم کر دیتا ہے۔
2012 میں جرنل آف نیوٹریشن میٹابولزم اور کارڈیو ویسکولر ڈیزیز میں پرکاشت ایک رپورٹ کے مطابق روزہ بیڈ کولیسٹرول کو ختم کرنے اور دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں بہترین بھومکا نبھاتا ہے۔ ویگیانکوں کی مانے تو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک آنے کی سمبھاونا کافی کم ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ اور اس کے روزے انسانی خواہشاتوں اور نفس کو قابو کرنے کا ذریعہ بھی ثابت ہوئے۔ عرب کے وہ قبیلے جو سالوں تک ایک دوسرے سے لڑتے آ رہے تھے، رمضان نے انہیں ایک انوشاست سبھیتا میں تبدیل کر دیا۔ فتح مکے کے بعد رمضان ایک ایسا مہینہ بن گیا جس کی رونق دیکھتے ہی بنتی تھی۔ مکہ کے بازاروں سے لے کر مدینہ کی وادیاں ایسے سجی رہتی مانو کوئی جشن کا ماحول ہو۔ رمضان کا یہ مہینہ اور اس کے روزوں کا مقصد صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عمل تھا تاکہ انسان غریبوں اور کمزوروں کا درد محسوس کر سکے اور اپنی روح پاک کر سکے۔ روزہ نفس پر قابو پانے اور اپنے جسم کے ہر حصے پر کنٹرول پانے کی ایک پریکٹس ہے جس کا توڑ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کی قوت برداشت، سوچنے سمجھنے اور دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزہ ایک قربانی ہے جس کا مقصد انسان میں صبر کا جذبہ پیدا کر کے اسے ایک بہتر انسان بنانا ہے۔ روزے کیوں فرض کیے گئے اس کے بارے میں خود قرآن فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کی وجہ سے دنیا میں کچھ ایسی پرمپرائیں شروع ہوئی جو آج 1400 سال بیتنے کے بعد بھی جاری ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جس کھجور اور پانی سے روزہ کھولا تھا، آج وہ دنیا کا سب سے بہترین کھانا بن چکا ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان چاہے وہ جس کونے میں رہتا ہو، اس کھجور کے بغیر اس کا روزہ نہیں کھلتا۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہے اپنی کمائی کا 2.5% غریبوں میں دان کر دیتا ہے، اور یہ آج دنیا کا سب سے بڑا دان بن چکا ہے۔ کسی بل گیٹس، کسی ایلون مسک، کسی امبانی میں اتنا دم نہیں کہ وہ مسلمانوں کے برابر کی سمپتی ایک سال میں دان کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے جس میں گناہوں کی بخشش اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بڑا بدقسمت ہے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ رمضان کے روزے نہ رکھے۔ رمضان کے روزے ایک ایسا عمل ہے جس کی نیکی کا بدلہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزوں کے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ رمضان کا مقصد صرف ایک مہینے کے روزے رکھنا نہیں بلکہ زندگی کو بہتر سے بہترین بنانا ہے۔ رمضان نے دنیا کی تہذیب اور سنسکرت پر بڑے گہرے ہی اثرات مرتب کیے۔ آج رمضان دنیا کی بڑی بڑی انڈسٹریوں اور بازاروں کو پربھاوت کرنے کی چھمتا رکھتا ہے۔ صرف رمضان میں مسلمان کئی ٹریلین ڈالر کی رقم بازاروں میں خرچ کر ڈالتے ہیں۔ رمضان میں مسلمانوں کی زکوٰۃ دینے کی پرمپرا بھی آرتھک سنتلن بنائے رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ آج رمضان پوری دنیا کے لوگوں کو آکرشت کر رہا ہے۔ انگلینڈ کے گرجا گھروں سے لے کر فرانس اور روس کے بازاروں میں رمضان کے بازار سجے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے ٹائم اسکوائر پر تراویح پڑھی جا رہی ہے۔ دنیا بھر کی سرکاریں اور دنیا بھر کے ستادھیش آج رمضان کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے رمضان کے مہینے میں شروع ہوئے روزوں کی پرمپرا آج پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے چکی ہے۔ ویسے رمضان کے بارے میں آپ کے کیا وچار ہیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو گرو محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔